نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے، اس کے بینر تلے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا، پانچواں اور چھٹا پروگرام میری لکھی کتابوں کے خلاصے ہیں۔ چوتھا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ پانچواں پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، حقیقی آزادی کی صورت میں۔ چھٹا پروگرام میری تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ساتواں پروگرام جو میری زندگی کا اہم ترین پروگرام ہے، سب سے اہم پروگرام ہے، میرا تخلیق کردہ، وضع کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سو عزیزان محترم، آج اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے، یہ ہے میرا تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ ایمان اور اس کی شاخیں آج اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے سے قبل 5 جو ہے اس کے ایپیسوڈ بیان کر چکا ہوں۔ آج ایمان اور اس کی شاخوں کا چھٹا ایپیسوڈ، 6th ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کی سب سے پہلی اور بڑی شاخ کون سی ہے۔ سو عزیزان محترم، ایمان کی سب سے پہلی اور بڑی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج میں آپ کو لا الہ الا اللہ یہاں تک محدود رکھوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگلے کسی ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو حدیث ابو ہریرہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں اور ایمان کی افضل ترین شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی افضل ترین، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا ترین شاخ یہ ہے کہ کسی مضرت رساں شے کو راستہ سے ہٹا دینا، یہ ادنا ترین شاخ ہے۔ اور اعلیٰ ترین شاخ، افضل ترین شاخ، سب سے افضل شاخ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، سنایا اور ہم تک پہنچایا۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ عزیزان محترم، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے اصل میں عقیدہ توحید ہے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، خدا ایک ہے، کائنات کو بنانے والی ہستی ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہی ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے۔ صحت، تندرستی، موت، زندگی سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کائنات ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جی ہاں، یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، عیسائیت کے اندر بھی تثلیث کا عقیدہ ہے، 3 خداؤں کو مانتے ہیں وہ لوگ۔ تو عقیدہ توحید اسلام کے اندر ہے اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانو، وہی ساری زندگی جو ہے تمہاری اس کے
حساب کتاب کرنے والا ہے، اس کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، جو کارکردگی ہم کرتے ہیں، جس قسم کے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور ان کا وہ حساب کرنے والا ہے۔ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے اور وہ ہمارے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا۔ تو عزیزان محترم، کائنات عقیدہ جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات جو ہے عقیدہ توحید کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اظہار اسی صورت ہو سکتا تھا کہ کائنات کو بنایا جاتا، انسان کو بنایا جاتا، جانوروں کو بنایا جاتا۔ انسان کے لیے جو ضروریات ہیں، جانور انسان کی ضرورت ہیں، چاند ستارے انسان کی ضرورت ہے، زمین انسان کی ضرورت ہے، یہاں شجر حجر انسان کی ضرورت ہے، یہاں فصلیں انسان کی ضرورت ہے، یہاں پہاڑ جنگل دریا ندی نالے یہ سب انسان کی ضرورت ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی، کہکشائیں بھی انسان کی ضرورت ہیں۔ جی ہاں، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں اور انسان کو عقیدہ توحید دیا گیا، انسان کو بتایا گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، لوگوں خدا ایک ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے عقیدہ توحید ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ان کی دعوت یہی تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 900 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ توحید دنیا کے انسانوں تک پہنچایا، سوائے 70-80 لوگوں کے کسی نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، چند لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو وقف کر دی۔ انبیاء کرام کے سروں پر آرے چلا دیے لوگوں نے، ان کے جسموں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، ان کے ہاتھوں کو دیواروں کے ساتھ لگا کر ان کی ہتھیلیوں پر میخیں گاڑ دی گئی کہ عقیدہ توحید کو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انبیاء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی ذات کو پیش کر دیا، اپنے عزیز و کارم کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنے قبائل کو پیش کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وطن سے بے وطن ہوئے، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ توحید دنیا و ما فیہا تک انبیاء کرام نے اس کو پہنچایا، عقیدہ توحید کو۔ جی ہاں، پہاڑوں کی بلندیوں تک اور سمندروں کی گہرائیوں تک، وسیع جنگلوں تک، جہاں موذی جانوروں کا مقابلہ انہوں نے کیا، ہر طرح کی مصائب کو برداشت کیا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جتنی تکالیف مجھے پہنچائی گئیں، وہ کائنات کے تمام جتنے انبیاء آئے ہیں ان انبیاء کرام کی تمام تکالیف کا اس سے 10 گنا زیادہ جو تکالیف مجھے پہنچائی گئی۔ آپ کو کیا کیا تکالیف نہیں پہنچائے گی؟ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے، کنویں کھودے گئے، آپ کے جسم ہتھیار پر اوجڑی رکھی گئی، طرح طرح کی آپ کو تکالیف دی، آپ کو کہن، مجنون، پاگل اور دیوانہ تک کہا گیا، آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، جہاں گندم کا دانہ، جو کا ایک دانہ تک وہاں نہیں پہنچنے دیا گیا، چمڑا جلا کر صحابہ کرام وہاں اس کو پانی میں گھول کر پیتے رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں صحابہ کرام بند رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بنو ہاشم وہاں بند رہا۔ عزیزان محترم، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے اف تک نہیں کی، اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے گزری کہ کلمہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے، اور آج مسلمان بھی اسی کام کے لیے وقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے جماعتیں پھر رہی ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ پھر رہے ہیں، بسترے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں جناب، اپنا سارا سامان اپنے ان کے ساتھ ہے، یعنی پورے کا پورا گھر اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے دین کی بات کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ پروگرام بھی اسی طرح چل رہے ہیں، وہ لوگ بھی جاتے ہیں، اپنے دوسری مساجد میں جاتے ہیں، دوسرے محلوں میں جاتے ہیں اور دین اسلام کا پروگرام پھیلاتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت جو ہے دین کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، دعوت اسلامی والے پہنچا رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے پہنچا رہے ہیں، دوسری جماعتیں جو ہیں دینی جماعتیں جو ہیں مطلب وہ پہنچا رہی ہیں، اور دینی مدارس کھول کر انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اور ترویج کے لیے جو ہے تعلیم کا انتظام کر رکھا ہے۔ کتنی ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ایسی جماعتیں ہیں جو مطلب سیاسی میدان میں
کام کر رہی ہیں، لیکن وہ دینی مدارس کا قیام عمل میں لا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اور دیگر جماعتیں ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ساری یہی کام کر رہی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترویج کے لیے وہ لوگ زندہ ہیں، وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنا تو یہ بھی ان کا ایک الگ طور طریقہ ہے، لیکن بیسک مقصد تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی ترویج ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے، تو یہ سب کام کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کلمہ لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک، ہمیں زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، موت دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی۔ ہم سے اگر وہ سب کچھ چھیننا چاہے تو وہ چھین سکتا ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں خود ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا وہی، اور ساری کائنات کو رزق اور روزی دینے والا بھی وہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔